اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بھی ملاحظہ فرمایا ہوگا، اکثر ہم لوگ ایک غلطی کا ایسے ہی ارتکاب کرتے رہتے ہیں، اور وہ ہے وعدہ کر لینا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور کرتے نہیں ہیں۔ نہ کرنے کی نیت ہی ہوتی ہے، بغیر سوچے سمجھے ایک بات کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے بہت سارے جعلی قسم کے پیر فقیر ہوتے ہیں، دلی مرادیں لوگوں کی پوری کرنے والے، وہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں جا ہو جائے گا تیرا۔ وہ خواتین خاص کر چلی جاتی ہے کسی عزیزہ کو ساتھ لے کر، کسی بڑی بوڑھی کو ساتھ لے کر، سائیں جی ایدا ذرا ویکھنا کی مسئلہ ہے نا۔ پیر سائیں بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتا ہے اور جا اللہ نے کرم کر دیتا ہے، تیرا کام ہو جائے گا۔ خاص کر بیٹے کی یا لا اولاد، بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے ہمارے لوگ بھی ویسے اچھے بھلے سیریس بندے کہے جائیں گے لو جی کل ملاقات ہوئے گی تھوڑے نال۔ اچھا میرے جیسا بندہ سیریس ہو جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ اچھا جی کل کس ویلے؟ اب آج بھی میں دفتر میں بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ میرے شیڈول کے مطابق 3 لوگوں سے میری ملاقات اب تک ہو جانی چاہیے، جبکہ ان میں سے ایک بھی نہیں آیا۔ سارے معقول لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور ذمہ دار بندے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا جی کہ ریونیو لا کے بارے میں ہے تو کتنے بجے آپ ملیں گے؟ میں نے کہا میں تو بیٹھا ہوں 4-5 بجے تک، صبح 10 بجے گھر، آج کل کورٹوں سے چھٹیاں ہیں، وہ بھی نہیں آئے۔ ایک صاحب اور نے کہا کہ جی میں آنا چاہتا ہوں، میں نے کہا آ جائیں بسم اللہ۔ تو یہ ہے کہ اس طرح کوئی اچھی عادت نہیں ہے یہ کہ آپ بات کر لیتے ہیں۔ میں مطلب یہ ہے کہ بندہ، دوسرا بندہ جو ہے وہ کمٹ ہو جاتا ہے، وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے۔ آپ بات کر لیتے ہیں، وہ بیٹھا رہتا ہے، اور اس سے آپ کی بات ہو گئی ہے، وہ تو پابند ہے اس بات کا کہ انہوں نے 12 سے 1 بجے تک آ جانا۔ نہ آپ آتے ہیں، نہ آپ اس کو فون کرتے ہیں کہ بھائی وہ میں آئی ایم سوری میں نہیں آ سکتا۔ یہ بڑی بری بات ہے، اخلاقاً، مذہباً، قانوناً، سماجاً، رواجاً، کہ آپ نے جانا نہیں تو پھر آپ اس کو اطلاع کریں۔ وہ شریف آدمی تو کام اپنا روک کر، اپنی مصروفیات چھوڑ کر، وہ آپ کے ساتھ جو اس کی کمٹمنٹ ہوگی ہے اس پر وہ بیٹھا ہے، ہی از ویٹنگ فار یو۔ تو کتنی بری بات ہے کہ آپ اس کو ریلیز نہیں کر رہے، آپ اس کو آزاد نہیں کر رہے، وہ تو پابند بیٹھا ہے۔ تو یہ دوسری قوموں میں، دوسرے ملکوں میں اس کو بڑے معیوب سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بات کر لی۔ اچھا قطع نظر باقی چیزوں کے، یہ بھی بات ہوتی ہے، یہ منافق کی نشانیاں میں اکثر ہوتا ہے نا کہ جی کافر سے منافق جو ہے نا وہ زیادہ بری بات ہے۔ کافر کا تو پتہ ہے نا، کافر ہے، یہ انکاری ہے، کفر کرتا ہے، اوپنلی کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے یا میں اس کو نہیں مانتا۔
وہ ایک ہے جو زبان سے کہتا ہے مانتا ہوں لیکن نہیں مانتا، اندر سے نہیں مانتا۔ آج بھی صبح وہ پیام صبح میں پروگرام دیکھتا ہوں 7 بجے سے 8 بجے تک، ٹی وی دنیا ٹی وی چینل جو ہے اس پر، تو آج بھی تھا اسی قسم کا قرآن کریم کی آیت کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، وہ جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو۔ یہ بڑی بری بات ہے کہ آپ ایک کام آپ کہتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں، اسی کو ہی منافقت کہتے ہیں، اور یہی منافقت ہے کیا بھی۔ تو منافق کی جہاں باقی چیزیں آتی ہیں، جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، کہہ دینا اور کرنا نہ، بات بات پہ جھگڑنا اور جھگڑا کرنے میں گالی گلوچ پر اتر آنا اور غلط بیانی سے کام لینا، نیت کچھ ہو اندر کچھ ہے اور باہر کچھ ہے۔ اور منافق کو اسی لیے زیادہ برا سمجھا جاتا ہے کہ وہ دھوکہ دہی کی واردات ہو گئی نا، دوسرے لفظوں میں سچی بات ہے ہمیشہ اس بات کا پابند کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ سوچ سمجھ کے بات کریں۔ میں کوئی بہت بڑا پریچر نہیں ہوں، نہ کوئی اصلاحی سسٹم کرتا ہوں، لیکن اتنا سچی بات ہے ضرور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور یہ بات کہ ذمہ داری کا احساس ہے۔ میں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے، میری اتنی عمر ہے، میں اتنا میرا تجربہ ہے، میں اتنی دیر سے پروفیشن میں بھی ہوں، اور اس سے پہلے میں نوکری میں بھی، ملازمت بھی، وقت کی پابندی اور اپنے جو اپنا کانڈکٹ ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں بندے ویسے ہی مذاق مل گئے آپ کو سڑک پر، ہاں جی کی حال کیا، بڑی خوشی ہوئی، بھابھی بچے ٹھیک، تو یہ ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی کل ملاقات ہوئے گی، اور چلے گئے۔ کیسے؟ اس کا مطلب کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ میرے جیسا بندہ آگے سے پوچھتا ہے کتنے بجے، کتنے، وغیرہ وغیرہ تفصیلات، وہ تو روٹین میں ایسے ہی کہہ رہے ہیں، ہی از ناٹ سیریس اباؤٹ دی میٹنگ، وہ تو رسمن کہہ رہے ہیں اچھا جی ملاقاتیں ہونی چاہیے، بالکل ضرور ہونگی جی ملاقات۔ اچھا مثلا آپ روز سنتے ہیں بندے، اللہ جی سانو دعاواں جی یاد رکھنا، کون سی دعائیں، کہاں یاد رکھنا، کیوں یاد رکھنا؟ وہ خود کب دعائیں مانگتے ہیں؟ اپنی دعائیں نہیں مکدیاں، دوسرے جو دعائیں، یہ رسمن ہے، یہ ایسے ہی تکلفن ہے، اس پر اتنے سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی دعا کی درخواست ہے، یہ رسمن ہے، ایسے لوگ کہتے ہیں۔ چلو اچھی بات ہے، کہنے دیں، کہنا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں مانگنا بھی چاہیے، دعا کرنی بھی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وعدہ جو آپ نے کر لیا تو وعدے پر پھر آپ پابند ہو گئے ہیں، آپ کی بات پکی ہونی چاہیے، آپ اس سے پھریں گے نہیں۔ میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک یہودی سے کچھ آپ کا لین دین تھا، تو بازار میں سے گزر رہے تھے کہ یہودی مل گیا، انہوں نے کہا جناب وہ میرے ہل تہاڈے پیسے رہندے سی، آپ نے فرمایا پھر؟ میں کہا جی اگر تکلیف نہ ہوگی اتنے کھلوو، میں انہیں گھروں لے کے آیا، پیسے لے کے آتا ہوں، میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں، اور دینے کے لیے، اور لکھا تو یہی تھا کہ وہ 3 دن نہیں آیا، آپ وہاں کھڑے رہے۔ خاتم النبیین، سارے نبیوں کے سردار اور بہترین، بیسٹ ہیومن بینگ، وہ کھڑے ہیں
اور انتظار کر رہے ہیں، اور جناب وہ بھول گئے آئیں۔ تیسرے دن جب وہ آیا، وہ آ کے حیران رہ گیا کہ آپ جہاں وہ کھڑا کر گیا تھا آپ کو آپ وہیں کھڑے رہے۔ تو لبا پاؤں کو ہاتھ لگایا، اسی وقت لیٹ گیا کہ جناب ہو آپ اتنے بڑے آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا یار تیرے سے کمٹمنٹ جو ہوگی، بات ہو گئی نا، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ، مسلمان ہو گیا کہ اتنا بڑا انسان ہے یہ۔ میں معمولی سے بات کر کے میں چلا گیا ہوں، میں بھول گیا ہوں، میں نے اس کو اتنا سیریس نہیں جانا۔ تو یہ کتنی بڑی شان ہے ان کی کہ میری ایک بات پر، ایک سسٹم پر میں وہ کھڑے ہیں، اور اتنی دیر کھڑے رہے ہیں اور بدستور کھڑے رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ویسے تو قرآن کریم میں بھی ہے وعدہ مسئولہ، کہ وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ بھئی بات یہ میں اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا، کہتے ہیں بولے جی پھر تہاڈے نال گل جو ہو گئی سی، وہ جی وعدہ پھر وعدہ ہے۔ حالانکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جب انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس سے آصف علی زرداری صاحب سے، تو سیاستدانوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ پوری نہیں ہوئی کمٹمنٹ۔ تو جب آصف علی زرداری صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب وہ وعدہ کدوں کیڑا قرآن شریف سی ہو، کہ کیڑی قرآن شریف دی گل سی، وعدے ہوندے رہندے نے گلاں۔ تو جب میاں صاحب کے ایک اچھے موڈ میں تھے، میاں نواز شریف صاحب، تو ان سے جب پوچھا گیا یا ذکر ہوا تو انہوں نے ذرا اچھے موڈ میں تھے، انہوں نے ایک ہندوستانی فلم کے ایک گانے کا حوالہ دیا، کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ۔ یہ بڑا مشہور گانا ہے، اور یہ میاں صاحب کی فیملی میں یہ بڑا گانا سب کو آتا ہے، اور سب اچھا گنگنا لیتے ہیں اس گانے کو۔ اکثر کہا جاتا ہے ان کے ایک دو فنکشن جو ٹی وی پر دیکھے گئے ہیں، اس میں بھی اس کو گنگنا رہے تھے سارے ہی، کسی فنکشن پر، ایک نہیں دو نہیں، فیملی کے 2-4 ممبران۔ تو وعدہ تو پھر وعدہ ہے، اگر وعدہ پورا نہیں کرنا تو کرنا کیوں ہے؟ وعدہ کرتے کیوں ہیں؟ اور اگر وعدہ کرتے ہیں تو پورا ہونا چاہیے۔ کہ جی یہ بندہ بڑا پکا دے، کیوں کہ جی گل کر لے وہ تو ہٹدا نہیں، پھر جی تہاڈے نال گل کر لے گا تو پھرے گا۔ ایک سیاسی فیملی کے بارے میں نے بڑی دفعہ سنا کہ جی ایک بھرا دونوں ایک جھوٹ نہیں بولتا، ایک سچ نہیں بولتا۔ میں نے کہا یار میں اب آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ کون سچ نہیں بولتا تو کون جھوٹ نہیں بولتا، ایویں ویر پا لیے بندہ ناراض ہو جائیں۔ اور ویسے بھی میں آپ کی اس بات سے اتفاق ہی نہیں کرتا کہ ایک بندہ ہر وقت سچ ہی بولتا ہے اور ایک بندہ ہر وقت جھوٹ ہی بولتا ہے، یہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھارا سیاستدانوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، بعض طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے وکلاء برادری کا بھی الفاظ کا ہیر پھیر ہے، الفاظ سے انہوں نے دائیں بائیں بات کرنی ہے، اور اس سے ہی سسٹم ہوتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن انسانی صفات ہوتی ہیں، پلس مائنس ہیبٹس ہوتی ہیں، تو سب سے اچھی عادت یہی ہے کہ وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جو کرنا چاہیے وہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ یہ ایگزیکٹلی الفاظ صبح مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے کہ آپ وہ نہیں کرتے جو کہتے ہیں۔ تو بندے کی ساکھ تو یہی ہونی چاہیے نا۔ میں نے پچھلی بھی کسی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب مسلمان ٹریڈرز فار دی فرسٹ ٹائم آئے ہندوستان کے ساحلوں پر،
تو وہاں جو جن سے واسطہ رہا وہ لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے. جب ان سے پوچھا گیا کہ جی خیریت ہے کہ تسی ایڈی جلدی کنورٹ ہونے کا، یار کیا پوچھتے ہیں آپ. بندے نے کوئی زبردست ایماندار سچے بات کے کھڑے اصولوں پہ پابند اور یہ صفتیں اور یہ صفتیں، تو پھر جو بندوں کی جو کسی قوم کی صفت ہوتی ہے اس کا ذکر تو ہوتا ہے. تو اس پر وہ اسلام پھیلنے کی ایک وجہ ان جو عربین جو مسلمان ٹریڈرز آئے ان کی سیرت بھی تھی، ان کی خوش اخلاقی بھی تھی، ان کی فیئر ڈیلنگ بھی تھی، ایماندارانہ ان کا جو سلسلہ تھا. اس سے بھی یہاں کے لوگ بہت امپریس ہوئے اور وہ ایمان لے آئے کہ جس مسلک کے یہ پابند ہیں وہ تو بہت زبردست ہے، جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور پورا تولتے ہیں اور فیئر ڈیلنگ کرتے ہیں. کوئی ہیری پھیری، کوئی بزنس کے جو فاؤل پلیز ہیں ان پہ بالکل عمل درآمد نہیں کرتے. تو یہ مطلب اچھی باتیں جو ہے. ہمارے یہاں وقت کی پابندی کا کوئی خیال ہی نہیں، کانسیپٹ ہی کوئی نہیں. آپ باہر ملکوں میں چلے جائیں تو ٹائم گھڑی کے مطابق ایگزیکٹ ٹائم پہ انہوں نے آ جانا ہے یا اٹھ جانا ہے. میرے ایک اپنے عزیز جو مثلاً چین میں جاتے ہیں، جاپان میں جاتے ہیں، تو جاپان کا ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جی 1 منٹ کا فرق نہیں ہے، اینڈ جب وہ گھڑی ہو رہی ہے، وہ وقت آ رہا ہے تو وہ انٹر ہو رہے ہیں. وہ بڑے زبردست ہے. اور اس چیز پہ کہ وقت کی قدر کرنا بڑی اچھی بات ہے. جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اس کی قدر نہیں کرتا. تو یہ اچھی چیزیں مجھے اور آپ کو اپنانی چاہیے. یہ بہترین انسانی صفات ہے اور اس سے ہی بندے کے کریکٹر اور کنڈکٹ کا پتہ لگتا ہے. تھینک یو.